ایک جج کا یہاں مرڈر ہوا، نبی شیر جنیجو صاحب، جہاں سیشن کورٹ سے نکل رہے تھے اور جہاں لنڈا بازار ہے اس کے سامنے مرڈر ہوا۔ پولیس نے ان کے 2-3 جو سسپیکٹس تھے ان کو گرفتار کر لیا، اور اس وقت کے جو ڈی آئی جی تھے، اور چونکہ یہ بات مجھے ان ڈی آئی جی نے بعد میں خود بتائی، ان کو انہوں نے چیف منسٹر کو فون کیا کہ سر مبارک ہو، لوگ پکڑ لیے گئے ہیں، وہ ہیں۔ چیف منسٹر نے کہا ایسا کر کے اس میں 3 پیپلز پارٹی کے لڑکوں کو بھی شامل کر لے۔ اس نے کہا سر کیس خراب ہو جائے گا۔ اس نے کہا تجھے کیس خراب ہونے سے کیا، تیری پروموشن ہو جائے گی، ریوارڈ مل جائے گا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ لوگ بری ہو گئے۔ ہم ایک مجرم کو پکڑ کے اس پہ 100 کیسز ڈال دیتے ہیں، سزا ایک میں دینی ہوتی ہے، بڑی سزا۔ جس پر زیادہ کیسز ڈالے جاتے ہیں سمجھ لیں کہ وہ بری ہو جائے گا۔ ایک کیس مجھے یاد ہے کہ ایک بچے کو کڈنیپ کیا گیا، اس سے رینسم وصول کیا گیا، اس کے لوگ پکڑے گئے، اور سی پی ایل سی کے ہمارے دوستوں نے بہت کانفیڈنس دیا اس فیملی کو کہ اگر آپ کے بچے نے آئیڈینٹیفائی کر لیا تو اس کو سزائے موت سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ بہت زیادہ ظاہر ہے آپ پیرنٹس کا فیئر تھا، بہت چھوٹا سا بچہ تھا، اینٹی ٹیررزم کورٹ میں وہ کیس گیا، اس بچے نے جا کے ان کو شناخت کر لیا، اے ٹی سی میں ان کو سزائے موت ہو گئی، ہائی کورٹ میں وہ بری ہو گئے، اور اس بری ہونے کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ پوری فیملی ملک چھوڑ کے چلی گئی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جو کانفیڈنس تھا وہ شیکن ہو گیا۔ تو بات جرم سے پولیس تک آتی ہے اور پولیس سے عدالتوں تک آتی ہے۔ آرٹس لابی میں اپنے ایک ساتھی کے ساتھ بیٹھا تھا، میرا ڈپارٹمنٹ بالکل یہیں قریبی تھا، میں اپنی کلاس کے لیے اٹھ کے گیا ہی ہوں کہ مجھے ایک گولی کی آواز آئی، اور میں واپس آیا ہوں تو اسی دوست کو خون میں لت پت دیکھا۔ اسی جامعہ میں یہاں طلبہ یونین کی بہت اچھی صحت مندانہ سرگرمیاں ہوتی تھیں، ہم نے جرم اور سیاست کو ملا دیا۔ اس سوسائٹی کا سب سے بڑا مسئلہ خوف ہے، یعنی سوسائٹی کو جن پر اعتماد ہونا چاہیے ان سے خوف زدہ ہے، اور مجرموں کو جن سے خوف کھانا چاہیے وہ مطمئن ہیں۔ جب تک آپ اس چیز کو نہیں ایڈریس کریں گے آپ سوسائٹی کو بہتر بنا ہی نہیں سکتے۔ ایسا نہیں ہے کہ چیزیں بہتر بنانے کی کوشش نہیں کی گئی۔ مجھے یاد ہے آئی تھنک 80s کی بات تھی، اس وقت ملک میں مارشاء اللہ تھا، یہ پشاور کی بات ہے، کور کمانڈر صاحب میں پولیس دربار ہوتا تھا، پولیس دربار میں جا کے انہوں نے خطاب کیا، اور انہوں نے آئی جی اور پولیس کے خلاف بہت تنقید کی۔ وہ آئی جی اپنے آفس میں آیا اور اس نے اپنا ایک ریزگنیشن جو ہے وہ کر کے بھجوا دیا کور کمانڈر۔ اس نے کہا مجھے اس پہ اعتراض نہیں ہے کہ آپ نے پولیس پر تنقید کی، مجھے آپ نے ٹارگٹ کیا، لیکن اس کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ آپ پولیس کو وہ اعتماد کیسے دیں گے۔ اس کور کمانڈر نے کہا کہ آپ دربار دوبارہ لگوائیں۔ دربار دوبارہ لگا اور ہی وینٹ دیئر اینڈ اپولوجائزڈ۔ جو پرابلم یہاں ہے، جو میں نے کیونکہ ان دا لاسٹ 41 ایئرز میں نے سڑکوں پہ بہت خون خرابہ دیکھا ہے، میں نے عدالتوں میں مجرموں کو سزا بھی ہوتے ہوئے دیکھی ہے اور ان کو بری ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ مجھے ایگزیکٹلی بہت حد تک پتہ ہے کہ جیل ریمانڈ میں مجرم مطمئن کیوں ہو جاتا ہے اور پولیس ریمانڈ میں پریشان کیوں ہو جاتا ہے۔ جیل سے تو اسے خوف آنا چاہیے، لیکن جیل کے اندر جرم پلتا ہے۔ ایسے لوگ جو جیل میں گئے ہیں وہ عدالت آتے تھے اور عدالت آ کے اپنا وہی کاروبار جاری رکھتے تھے جس کی بنیاد پر وہ جیل گئے ہیں۔ 80s میں کراچی میں اور رورل سندھ میں کڈنیپنگ فار رینسم بہت ہوتی تھی۔ کڈنیپنگ فار رینسم بہت بڑی، بہت زیادہ ہونے لگی، کار سنیچنگ کے واقعات بہت ہونے لگے، گاڑیوں کو یہاں سے لے جایا جاتا تھا اور بلوچستان لے جایا جاتا تھا۔ اسی طرح آج بھی مجھے ذاتی طور پہ پتہ ہے کہ گاڑی کہاں سے اٹھتی ہے اور کہاں کھلتی ہے، موبائل کہاں سے چھینے جاتے ہیں اور کہاں بیچے جاتے ہیں۔ تو ایک آئیڈیا آیا، اس وقت گورنر تھے، 1989 کی بات ہے، گورنر تھے فخر الدین جی ابراہیم صاحب، کیونکہ اس وقت لوگوں کو بہت کمپلینٹ تھی کہ پولیس اسٹیشن جاتے ہوئے ہمیں خوف آتا ہے، ایف آئی آر کٹتی ہے، کمپلیننٹ الٹیمیٹلی خود ہی مجرم اپنے آپ کو مجرم فیل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ادھر آئیڈیا آیا سٹیزن پولیس لائزہ کمیٹی کا، اور اس آئیڈیا نے اتنا افیکٹولی کام شروع کیا۔ اس وقت 2 بزنس مین تھے، انڈسٹریلسٹ تھے، دے والنٹیئرڈ دیم سیلف، ایک جمیل یوسف صاحب اور ایک ناظم حاجی صاحب۔ انہوں نے گورنر ہاؤس میں ہی فخر الدین جی ابراہیم صاحب نے ان کو جگہ دی وہاں سٹیزن پولیس، کہ جس کی کمپلین پولیس میں ایف آئی آر پولیس رجسٹرڈ نہیں کر رہی وہ جا کے سی پی ایل سی کو کمپلین کر سکتا ہے۔ پھر ان کو زیادہ امپاور کیا گیا اور ان کو میجسٹیریل پاورز بھی دی گئیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کڈنیپنگ فار رینسم میں لوگوں کا کانفیڈنس بڑھا کہ وہ لوگ عدالتوں میں جا کے گواہی دینے، کیونکہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کڈنیپ کر لیا جائے، آپ کے کسی بچی کو کڈنیپ کر لیا جائے، تو یہ سب سے
ظاہر ہے پولیس کی مجبوری ہوتی ہے کہ یو ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی. آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ بڑا مسئلہ ہوتا ہے. لوکلائز پولیس کی کیوں بات کی جاتی ہے؟ وہ اس لیے کی جاتی ہے کہ اس ایس پی کا یا ڈی ایس پی کا اگر اسی جگہ اس کی رہائش بھی ہو جہاں اس کی پوسٹنگ ہو تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ صرف آپ کے ہی بچے نہیں، میرے بچے بھی انہی اسکولز اور کالجز میں جائیں گے، تو وہ اس علاقے کا زیادہ خیال رکھے گا. جس کی سینس آف بلانگنگ اس ایریا سے ہے ہی نہیں، جس کو یہاں میں نے ایسے دیکھا ہے کہ پولیس آفیسر کو ان کو جورسڈکشن کا نہیں پتہ ہوتا، ان کو علاقے کا نہیں پتہ ہوتا. ہمیں نہیں پتہ، آپ کو نہیں پتہ، آپ میں سے بہت سے لوگ، ہم میں سے بہت سے لوگ اورنگی ٹاؤن جائیں تو باہر نہیں آ پائیں گے، کیونکہ ہم نے ایک آرڈیننس کے تحت، اور بدقسمتی ہے اس شہر کی کہ جس شہر کو ایک آرڈیننس کے تحت کچی آبادیاں لیگلائز کی گئیں، بنائی گئیں کہ کچی آبادیاں بنی. 8,000 کچی آبادیوں میں اس وقت اس شہر میں 60 لاکھ لوگ رہ رہے ہیں، اور کچی آبادی ہے ہی اللیگل، اس کو آپ لیگلائز کر دیتے ہیں، اس کے اندر ظاہر ہے. تو یہ جو ہمارے یہاں اس کے بعد ایک اور اٹیمپٹ ہوئی ٹو میک پولیس بیٹر اینڈ کلوز ٹو سوسائٹی، اور وہ تھی پولیس آرڈر 2002. اگر آپ اوریجنل ڈرافٹ پولیس آرڈر 2 کا پڑھیں تو اس میں جس طرح سوسائٹی اور اس کو ملایا گیا تھا، جس میں پبلک سیفٹی کمیشن کا کانسیپٹ تھا کہ پبلک سیفٹی کمیشن ہو، اس کے ذریعے صرف ریکروٹمنٹ ہی نہیں، جو کیسز ہوتے ہیں اس کو اگر ہم دیکھیں گے تو سوسائٹی کا انوالومنٹ، انویسٹیگیشن، اور اس میں چیزیں بہت بہتر ہو سکتی ہیں. انفارچونیٹلی پہلے کیونکہ بیوروکریٹک کنٹرول ایسا ہے ہماری سوسائٹی میں کہ انہوں نے کہا اس سے تو ہماری پاور جو ہے ایروڈ ہو جائے گی، تو انہوں نے کیا یہ کہ سب سے پہلے تو اس کو امینڈ کیا، فوری طور پہ ڈائلیوٹ کیا. اس کے بعد اس پولیس آرڈر 2002 کو جو کسی حد تک کے پی میں ایگزیکیوٹ ہوا، اور اس وقت آئی جی تھے ادھر دورانی صاحب، اور آج کل جو یہاں سندھ کے آئی بی کے وہ ہیں وہ بھی ادھر ہوتے تھے. تو ان سے ایک مرتبہ میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا اس میں سب سے اچھی چیز یہ ہوئی تھی کہ انہوں نے کوشش کی تھی کہ ہر تھانے میں ایک جو ہے وہ محلہ کمیٹی ٹائپ کی اس میں تھانے میں بٹھائی جائے کہ جب کوئی پرابلم لے کر آئے کہ بیفور رجسٹریشن آف این ایف آئی آر اگر وہ ڈسپیوٹ وہیں ریزالو ہو سکتا ہو تو اس کو ریزالو کریں، نہیں ہوتا تو پھر ایف آئی آر کا جو اپنا ایک پروسیس ہے کیس کا. تو اس سے انہوں نے کہا بہت حد تک چیزوں میں بہتری آئی تھی. پھر جب وہی پولیس آرڈر 2002 پنجاب میں امپلیمنٹ کرنے کی بات آئی تو وہاں جو ایک ہمارا چودھری سسٹم ہے اس نے کہا کہ جی اس سے تو پھر ہماری وہ جو انفلوئنس ہے وہی ختم ہو جائے گا، کہ اگر سوسائٹی انوالوڈ ہو گئی ریزولوشن میں تو پھر وہ جو چودھری ہے اس کا کیا بنے گا، جو اپنے مطلب کا تھانے دار لاتا ہے، اپنے مطلب کی جو ہے وہاں پولیس لے کر آتا ہے، افسر لے کر آتا ہے اور اپنے کام کرواتا ہے. تو ڈیلیبریٹلی یہاں چیزیں خراب کی گئیں جب بھی بہتری کی کوشش کی گئی، جب بھی آپ نے یہ اٹیمپٹ کی اس چیز کو بہتر کرنے کے لیے. اور اہم بات سوسائٹی کے لیے کیا ہے، اگنورینس آف لا از نو ایکسکیوز. ایک مرتبہ میرا چالان ہوا تو میں نے کہا جی بتائیں کتنے پیسے دینے چالان کے، اس نے کہا جی 520 روپیز. میں نے کہا یہ 500 روپے لیں، اس نے کہا جی 20 روپے. میں نے کہا مجھے ذرا دکھا دیں کہ 20 روپے کہاں لکھے ہوئے ہیں. تو وہ ایک دم تھوڑا سا وہ ہو گیا. لیکن ہے یہ کہ ہم فوری طور پہ پہلے تو سوال وہ ٹریفک پولیس والا یہ کہتا ہے کہ جی میں چالان کاٹوں یا کچھ اور، تو ہمارے بہت سے لوگ جو ہے وہ 100 روپے 200 روپے 300 روپے دے کے، تو ہم اس چیز کو انکریج کر رہے ہوتے ہیں. مجھے پتا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے غلطی کی ہے، مجھے پتا ہے کہ میں ریڈ سگنل کراس کرتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ میں گاڑی چلاتے ہوئے پولیس موبائل پہ بات کر رہا ہوں. تو انفارچونیٹلی ہمارے یہاں ڈراموں میں یہ چیز دکھائی جاتی ہے کہ گاڑی چلا رہے ہیں اور موبائل پہ بات کر رہے ہیں. سیفٹی آپ دیکھیں کہ جب آپ کوئی چیز انفورس کرنا چاہیں تو کتنی اچھی طرح کر سکتے ہیں. اب میرا خیال ہے 60-70% لوگ جو ہے وہ گاڑی میں بیٹھ کر سیفٹی بیلٹ لگاتے ہیں. کیوں لگاتے ہیں؟ کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس پہ وہ 500 روپے ہو جائے گا. مجھے اس کا خوف نہیں ہے کہ اگر میں بیلٹ نہیں لگاؤں گا تو ایکسیڈنٹ میں میری موت ہو سکتی ہے. یہ ایک سیفٹی بیلٹ ہوتی ہے جو آپ کو بہت حد تک بچا لیتی ہے. لیکن میں نے وہ لگانی اس وقت شروع کی جب چیز لا انفورس ہونی شروع ہوئی.